بڑے بن ٹھن کے جا رہے ہیں، خیریت ہے؟ کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ پی آئی اے جو تھی اس میں ہر سال حکومت کو 40 ارب روپیہ تقریباً ڈالنا پڑتا تھا۔ 40 ارب روپیہ جو ہے ہمارا ہیلتھ کا بجٹ نہیں ہے جو صرف پی آئی اے کو چلانے کے لیے ڈالنا پڑتا تھا، تو اتنی بڑی رقم کی سالانہ اگر حکومت کو بچت ہوئی ہے تو مجھے خوشی تو ہوگی۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں آپ نے پی آئی اے بہت سستے میں بیچ دی ہے۔ دیکھیے، اگر پی آئی اے کو کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار ہو جائے آج کے دور کے اندر تو وہ اس کی مہربانی ہوگی۔ 200 ارب روپے کے اس کے کل اثاثے ہیں اور 650 ارب روپے سے زائد اس پہ قرض ہے۔ اچھا، اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ جو شوکت عزیز صاحب تھے انہوں نے ایک چیئرمین پی آئی اے لگایا اور اس نے آتے ہی پی آئی اے کے کرائے آدھے کر اور اس پہ پی آئی اے کو خسارہ شروع ہو گیا۔ اور جب خسارہ شروع ہوا تو بجائے اس کے کہ وہ کرائے تھوڑے سے ایڈجسٹ کرتے، انہوں نے بینک سے لون لینا شروع کر دیا۔ لون لے کے خرچے چلا کے حالانکہ ری ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو ری آرگنائزڈ کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا گیا۔ اب وہ 450 ارب روپیہ بڑھ کے 650 ہو چکا ہے۔ اب کچھ جاہل کہہ رہے ہیں کہ جناب جتنے کا بیچا ہے آپ نے اتنے کا تو ایک جہاز ہے۔ ارے بھائی، وہ جہاز لیز پہ ہوتے ہیں، کرائے پہ لیے ہوتے ہیں آپ۔ اگر ہم اس وقت بیٹھ کے بات کریں تو کسی جہاز کی عمر 6 ماہ بچی ہے، کسی کی سال بچی ہے، حد 2 سال ہے۔ لیکن دادا پی ٹی آئی کے دور میں تو اتنا کامیاب پی آئی اے چلتا رہا۔ نہیں، کہاں چلتا رہا؟ آپ نے اتنے منافع دیا عمران خان صاحب نے آپ کو۔ پی آئی اے چل جاتا، پی آئی اے سرکاری شعبے میں بھی چل جاتا اور بچ جاتا۔ جو غلام سرور نے حماقت فرمائی تھی نا اسمبلی میں کھڑے ہو کے پائلٹس کے بارے میں، اصل پی آئی اے تب ڈوبا ہے۔ چلیں دادا، اگر اب پی ٹی آئی نے غلطی کی تھی تو اب اس کی سزا ان کی بہنوں کو تو نہیں دیں، وہ بیچاری جا کے بیٹھی ہیں۔ آپ نے دفعہ واٹر کینن بھی نہیں چلائی اور ان کو خود ہی اٹھ کے آنا پڑا۔ تھی تو آپ کو اعتراض تھا۔ دادا اس بار ہم تیاری کر کے آئے تھے نا۔ اچھا، شیمپو ویمپو لے کے آئے تھے؟ دیکھیں پورا اپنا وہ رین کوٹس لے کے آئے تھے، اچھا، اپنی برساتیاں لے کے آئے تھے، پر چپر کے لیے جو ہے وہ پلاسٹک شیٹیں لے کے آئے تھے۔ آپ نے اس دفعہ واٹر کینن ہی نہیں چلائی، یہ کیا بات؟ ترسا کے مارنا ہے اس دفعہ۔ حالانکہ میں نے کہا تھا بچوں کو، میں نے کہا پیچھے جو ہے وہ گیزر لگا لیجیے گا تاکہ گرم پانی پھینکیں۔ تیزاب والا پانی ہم نے پچھلی بار گرایا، اس بار ہم نے سب کچھ کیا، کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ لوگوں نے پانی بھی نہیں برسایا۔ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، یہ ان کے ہاں ایک روایت ہے۔ ایک ان کی کوئی بیرسٹر خاتون ہوتی تھی، برطانوی شہری تھی، یہاں پہ ریزرو سیٹوں پہ قومی اسمبلی کی رکن بن گئی تھی۔ ان کی آنکھ پہ کچھ ہوا تھا اور انہوں نے آنکھ پہ پٹی لگا کے نا تو پھر پریس کانفرنس کی تھی۔ ان کی آنکھ کے اوپر ہونے کے بعد شہباز گیل سے لے کے اور کمل شوزت صاحب سب نے اپنی آنکھ پہ پٹیاں لگا لی تھی۔ کسانوں میں ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے۔ شوکت بسرا صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا، جی پلاسٹر چڑھے، پہلے انہوں نے پورے بازو پہ پلسٹر چڑھوایا ہے، لیکن کل جب تشریف لائے ہیں تو انگلیوں پہ صرف پلسٹر رہ گیا۔ دادا شاہد کھٹک صاحب کا بھی دائیں پاؤں سے، دائیں ٹانگ سے بائیں ٹانگ پہ شفٹ ہوتا رہتا ہے، تو وہ تو قائد کی سنت ہے نا، ان کے قائد کی۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے آپ کے ہر دل عزیز رضی دادا نے۔ السلام علیکم دادا۔ وعلیکم السلام۔ دادا بڑے بن ٹھن کے جا رہے ہیں، خیریت ہے؟ کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ نہیں، میں کسی بات کی خوشیاں نہیں ہیں۔ دیکھیے، پی آئی اے جو تھی اس میں ہر سال حکومت کو 40 ارب روپیہ تقریباً ڈالنا پڑتا تھا اور 40 ارب روپیہ جو ہے وہ ہمارا ہیلتھ کا بجٹ نہیں ہے جو صرف پی آئی اے کو چلانے کے لیے ڈالنا پڑتا تھا، تو اتنی بڑی رقم کی سالانہ اگر حکومت کو بچت ہوئی ہے تو مجھے خوشی تو ہوگی۔ لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سستے میں بیچ دی ہے۔ کیا؟ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں آپ نے پی آئی اے بہت سستے میں بیچ دی ہے۔ دیکھیے، اگر پی آئی اے کو کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار ہو جائے آج کے دور کے اندر تو وہ اس کی مہربانی ہوگی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 200 ارب روپے کے اس کے کل اثاثے ہیں اور 650 ارب روپے سے زائد اس پہ قرض ہے۔ 650 ارب؟ ہاں۔ اچھا، اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یوں تھا کہ جو شوکت عزیز صاحب تھے انہوں نے ایک چیئرمین پی آئی اے لگایا اور اس نے آتے ہی پی آئی اے کے کرائے آدھے کر دیے، سارے اکراس دا بورڈ کرائے آدھے کر دیے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور اس پہ پی آئی اے کو خسارہ شروع ہو گیا۔ اور جب خسارہ شروع ہوا تو بجائے اس کے کہ وہ کرائے تھوڑے سے ایڈجسٹ کرتے، انہوں نے بینک سے لون لینا شروع کر دیا۔ 25 ارب روپیہ لون تھا جب شوکت عزیز صاحب رخصت ہوئے ہیں، پھر زرداری صاحب آ گئے، انہوں نے 25 ارب کا قرض جو تھا وہ 450 ارب پہ پہنچا دیا۔
لون لے لے کے خرچے چلا کے، حالانکہ ری ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو ری آرگنائزڈ کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا گیا. اب وہ 450 ارب روپیہ بڑھ کے 650 ہو چکا ہے. اس کا بہترین حل تھا، اور ہر وہ سوال جو ہے اس وقت جو سوشل میڈیا پہ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب اگرچہ حکومت کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے صرف ایک اعتراض ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، کہ جناب جتنے بھی اثاثے ہیں نا اس کے، روزویلٹ ہوٹل ہو گیا، فرانس کا ہوٹل ہو گیا، پاکستان کے اندر PIA کی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں وہ ہو گئیں، یہ سارے اثاثے جو ہیں نا یہ اٹھا کے ہم نے الگ کر لیے ہیں. اچھا، ہم نے صرف PIA بیچی ہے، صرف ایئر لائن بیچی ہے. اچھا، اب کچھ جاہل کہہ رہے ہیں کہ جناب جتنے کا بیچا ہے آپ نے اتنے کا تو ایک جہاز ہے. ارے بھائی وہ جہاز لیز پہ ہوتے ہیں، کرائے پہ لیے ہوتے ہیں آپ نے. ایک بات. نمبر 2، اگر ہم اس وقت بیٹھ کے بات کریں تو کسی جہاز کی عمر 6 ماہ بچی ہے، کسی کی سال بچی ہے، حد 2 سال ہے. 2 سال کے بعد آپ کے پاس ایک بھی جہاز اڑانے کے قابل نہیں بچے گا. پھر آپ کو نئے لینے پڑیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جہاز کی ایک عمر ہوتی ہے. جب جہاز بوئنگ یا ایئر بس سے بن کے نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کی عمر 25 سال ہے. کوئی کہتا ہے جی اس کی عمر جو ہے وہ ہے تو 45 سال، لیکن آپ کو 10 سال کے بعد، ہر 10 سال کے بعد اپ گریڈ کرنا، مڈ لائف اپ گریڈ اس کو کہتے ہیں، وہ کرنا پڑے گا. جب آپ اپ گریڈ کرنے جاتے ہیں تو اس پہ اربوں روپیہ لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا، وہ اربوں روپیہ ہماری پاس نہیں ہے. اس وقت بھی پاکستان کے PIA کے جو 8 777 ہیں، وہ جہاز میں سے 5 جو ہے وہ گراؤنڈ ہوئے پڑے ہیں. ان پہ بھاری سارا سرمایہ چاہیے ان کو ایئر وردی بنانے کے لیے تاکہ وہ اڑ سکیں. جس کمپنی نے اب لیا ہے، کیا آپ کی نظر میں وہ PIA کو دوبارہ ترقی کی طرف لے جائے گی؟ اب ہوتا کیا ہے کہ سعدیہ جو ہیں وہ PIA کی بن گئی سربراہ. انہوں نے جا کے بات کی لیزنگ کمپنیوں سے یا جہاز والی کمپنیوں سے کہ بھائی ہمیں جہاز دیں. ٹھیک ہے، ساتھ ہی جو سعدیہ کا یہ کیمرہ مین نے سے شور مچانا شروع کر دیا، پیسے کھا گئی، پیسے کھا گئی، پیسے کھا گئی. ٹھیک ہے، اور بتانا شروع کر دیا کہ اس میں تو یہ ہو سکتا تھا، اس میں تو یہ ہو سکتا تھا. تو کسی بندے نے پچھلے 2008 کے بعد PIA میں نیا طیارہ لانے کی ہمت نہیں کی. ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی اور وہ ایڈوائزر غلط تھے، نواز شریف صاحب نے کی تھی. انہوں نے ایئر لنکا سے، جو سری لنکا کی ایئر لائن ہے، اس سے 2 طیارے خریدے تھے جو ہم نے لاہور اور اسلام آباد ہیتھرو لندن کے روٹ پہ چلائے بھی تھے، اور بڑے شاندار طیارے تھے اور اس کے اندر بڑی اچھی کلاسز تھیں. لیکن چونکہ لیز کے دوران پراپرلی صحیح نیگوشیٹ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی لاس بنانا شروع کر دیا. اگر بندے کے پتر کی طرح چلایا جائے تو صرف اسلام آباد لندن کا ایک روٹ ایسا ہے جس پہ پوری ایئر لائن چلتی ہے. لیکن دادا PTI کے دور میں تو اتنا کامیاب PIA چلتا رہا. نہیں، کہاں چلتا رہا؟ آپ نے منافع دیا عمران خان صاحب نے آپ کو. PIA چل جاتا، PIA سرکاری شعبے میں بھی چل جاتا اور بچ جاتا. جو غلام سرور نے حماقت فرمائی تھی نا اسمبلی میں کھڑے ہو کے پائلٹس کے بارے میں، اصل PIA تب ڈوبا ہے. اس کا کیا اثر آیا PIA؟ اس کا اثر یہ آیا کہ آپ کی فلائٹس بند ہو گئی ساری یورپ کو. اس کا اثر یہ آیا کہ آپ کی فلائٹس کینیڈا کو بند ہو گئی. اب کراچی سے کینیڈا اور لاہور سے اسلام آباد سے لندن، یہ 2 ایسے روٹ تھے جن پہ PIA کھڑی ہوئی تھی، دونوں بند ہو گئے اس بیان کے بعد. کیونکہ انہوں نے کہا جی آپ کے تو پائلٹ ہی کوالیفائڈ نہیں ہے. یہ آپ کا وزیر جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے. اگر وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بیان نہ دیتا، باہر دیتا نا، کیونکہ اسمبلی میں ایگزمپشن، اس کو استثناء ہوتا ہے نا، وہاں پہ کسی بات کے اوپر قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. غلام سرور خان کو کم از کم پھانسی بنتی تھی جتنا اس نے ڈیمیج کیا. وہ آخری تھوڑا مارا نا جو PTI نے پاکستان کے اندر، بڑی بات کرنے لگا ہوں، پاکستان کے اندر اخلاقی تباہی ہو، معاشی تباہی ہو یا معاشرتی تباہی ہو،
اس کے پیچھے آپ کو پی ٹی آئی کا فتنہ نظر آئے گا. اخلاقی معاشرتی اخلاقیات بگاڑ دیے معاشرے کے اور اس کو شعور کا نام دے دیا, بدتمیز بنا دیا لوگوں کو اور اس کو شعور کا نام دے دیا. سوال کرنا میرا حق ہے, تو ماما تین سوال کرنا آندا ہے تو کرنا. مطلب تمہیں تو بنیادی چیزوں کا ہی نہیں پتا. اس کے بعد پھر ہم نہیں اٹھ سکے جی. اس کے بعد جو ہے میرا خیال 650 سے بڑھ کے سنا 750 بھی ارب روپیہ لون ہو گیا. 750 ارب روپیہ بڑی چیز ہوتی ہے. ہم ہر سال قومی خزانے میں سے نکال کے دے رہے ہیں, تو مجھے خوشی اس امر کی ہے کہ کم از کم یہ 40 ارب روپیہ تو بچے گا. چلیں دادا, اگر اب پی ٹی آئی نے غلطی کی تھی تو اب اس کی سزا اب ان کی بہنوں کو تو نہیں دیں. وہ بیچاری جا کے بیٹھی ہیں, آپ نے دفعہ واٹر کینن بھی نہیں چلائی. ہاں, اور ان کو پچھلی دفعہ چلائی تھی تو آپ کو اعتراض تھا. دادا اس بار ہم تیاری کر کے آئے تھے نا. اچھا, شیمپو ویمپو لے کے آئے تھے؟ دیکھیں پورا اپنا وہ رین کوٹس لے کے آئے تھے, اپنی برساتیاں لے کے آئے تھے, وہ چھپر چھپر کے لیے جو ہے وہ پلاسٹک شیٹیں لے کے آئے تھے. آپ نے اس دفعہ واٹر کینن ہی نہیں چلائی, یہ کیا بات ہوئی؟ ریاست ظلم کیوں کر رہی ہے؟ ترسا کے مارنا ہے اس دفعہ. حالانکہ میں نے کہا تھا بچوں کو, میں نے کہا پیچھے جو ہے وہ گیزر لگا لیجئے گا تاکہ گرم پانی پھینکیں. تیزاب والا پانی آپ نے پچھلی بار گرایا, اس بار ہم نے سب کچھ کیا. کچھ بھی نہیں تھا, اور آپ لوگوں نے پانی بھی نہیں برسایا. کچھ بھی نہیں تھا. بلکہ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں, یہ ان کے ہاں ایک روایت ہے. ایک ان کی کوئی بیرسٹر خاتون ہوتی تھی, برطانوی شہری تھیں, یہاں پہ ریزرو سیٹوں پہ قومی اسمبلی کی رکن بن گئی تھی. ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں, ہاں وہ کافی خوش شکل بھی تھی. اچھا, اور باقی جو ان کے تعارف ہے وہ میں نہیں کرانا چاہ رہا, لیکن ان کی آنکھ پہ کچھ ہوا تھا اور انہوں نے آنکھ پہ پٹی لگا کے نا تو پھر پریس کانفرنس کی تھی. اور ان کی آنکھ کے اوپر ہونے کے بعد شہباز گل سے لے کے اور کمل شوزت صاحب سب نے اپنی آنکھ پہ پٹیاں لگا لی تھیں. کسانوں میں ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے. اسی طرح وہ ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ شوکت بسرا صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا, جی پلاسٹر چڑھے, پہلے انہوں نے پورے بازو پہ پلسٹر چڑھوایا ہے, لیکن کل جب تشریف لائے ہیں تو انگلیوں پہ صرف پلسٹر رہ گیا. دادا شاہد کھٹک صاحب کا بھی دائیں پاؤں سے, دائیں ٹانگ سے بائیں ٹانگ پہ شفٹ ہوتا رہتا ہے. تو وہ تو قائد کی سنت ہے نا, ان کے قائد کی. اچھا, انہوں نے بھی تو پلسٹر باندھا تھا نا, تو وہ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ لیڈر ثابت کرنے کے لیے ہے, ایلیویٹڈ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے انہوں نے پلسٹر باندھ لیا ہے. کہ پلسٹر باندھ کے اگر عمران خان لیڈر بن سکتا ہے تو میں بھی پلسٹر باندھ کے لیڈر بن جاؤں. کہہ رہی ہیں جیل کے حکام کہ جو جنوری کے سٹارٹ ہے تب تک نہیں ملاقات کرنے دی جائے گی. جنوری کے سٹارٹ میں 8 جنوری تک نا, اس کے بعد ملنے دیں گے؟ نہیں, وہ بسنت ہے نا 8 جنوری کو. اچھا, تو آپ 8 جنوری کی تیاری کر, تب تک سکون رہے. 8 جنوری کی تیاری کر لیں, وہ بھی اندر گڑیاں شڑیاں. لیکن دادا بہت بڑی اسٹریٹ ایجوٹیشن سٹارٹ ہونے والی ہے. ہاں جی. اچھا جی, موبلائزیشن سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں وہ گلی گلی جا رہے ہیں پیغام لے کے اپنے مرشد کا. کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. اچھا, نہیں دادا انہوں نے اعلان کیا ہے. وہ اعلان اپنی جگہ کے اوپر, میں آپ کو اندر کی بات بتا سکتا ہوں. اس نے کہا ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ خیبر پختونخوا بند کر دیں, انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے. یہ ان کی انتظامیہ کے اندر کی بات. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا سکتا ہوں. ہی ریفیوزڈ. ٹھیک ہے. اور وہ جو علیمہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو بھی احتجاج کے خلاف بات کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی میں ہی نہیں ہے. نہیں, یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, وہ بنیادی طور پہ نا دونوں اطراف کے اوپر, مطلب ٹیبل کے دونوں سائڈ پہ بیٹھ کے کھیلنا چاہتے ہیں. کہ ایک گروپ کو کہا کہ تم احتجاج کی کال دو اور دوسرے کو کہا تم ڈائیلاگ کی بات کرو. دادا جو کل شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ہاں کہ ہمیں پیغام کون رہا ہے, کپتان تو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے نا, وہ تو ڈیل کی کوئی پیغام نہیں دے رہا. شہباز شریف صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ سننے والا ہے جی, لیکن یہ ہے کہ میں پچھلا فقرہ مکمل کر لوں. نہ ان سے احتجاج ہو سکے گا یا ہو سکتا ہے ان حالات کے اندر. ٹھیک ہے, اور نہ ان سے ڈائیلاگ ہو سکتا ہے ان حالات کے اندر, اور انہوں نے کرنا بھی نہیں ہے. نہ انہوں نے احتجاج کر پانا ہے نہ ڈائیلاگ کر پانا. یہ میری بات لکھ لیجئے آپ. اب آ جائیے, شہباز شریف صاحب نے کہا, ان کا وہ سٹیٹمنٹ نکال کے, کلپ نکال کے دوبارہ سنیے گا. ہم نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ پی ٹی آئی نہیں, انہوں نے اپوزیشن کا, اپوزیشن مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. بنیادی طور پہ شہباز شریف صاحب نے لوری انہوں نے کرائی ہے جگت.
اچھا یہ جگہ تو سمجھ نہیں پا رہے. انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ اپوزیشن مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. مذاکرات پہلے 2 مرتبہ ہوئے. اگر آپ کو میں یاد دلاؤں, ادھر سے پی ٹی آئی کی طرف سے علی ظفر اور اینڈ کمپنی نامزد ہوئے تھے مذاکرات کے لیے. دوسری سائڈ سے پی ڈی ایم کے دور میں اپنا سعد رفیق اور قمر جو ہیں وہ قاہرہ, قمر الزما قاہرہ وغیرہ تھے. مذاکرات ہوئے جی. انہوں نے کہا کہ آپ اسمبلی توڑ کے نئے الیکشن کروا دیں. اس وقت ان کا مطالبہ تھا جی نئے الیکشن کروا دیں جلدی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن بنانے کے لیے نا ایک کمیشن بن جائے جو کہ ایک نیوٹرل الیکشن کمیشن کا انتخاب کرے. انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے. ساری باتیں انہوں نے مان لی ان کی. اور یہ جب واپس گئے خان صاحب کو بتانے کہ جناب ہم ساری باتیں منوا آئے ہیں, تو خان صاحب نے کہا کہ جی نہیں یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں, میں کسی مذاکرات کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کے بعد جناب اسلام آباد پہ چڑھائی کا اعلان کر دیا جہدے وچ گولی وجن دا ڈرامہ ہویا سی 26 نومبر. ہاں جی 25 نومبر یا 26 نومبر والا جو ڈرامہ کیا تھا انہوں نے, وہ بنیادی طور پہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے. ہاں یعنی کہ خان صاحب باہر ہوتے. شہباز شریف نے شہباز شریف نے کنسیڈ کر دیا, نواز شریف نے اس کو انڈورس کر دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات مذاکرات کے ذریعے سامنے آتی ہے تو پھر تو مرے ترم خان کو مانے گا ہی نہیں. انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ حکومت راضی ہے الیکشن دینے میں, بہت بڑی حماقت کی. اگر اس وقت الیکشن لے لیتے تو الیکشن بھی ان کو مل جاتے اور یہ دوبارہ بہتر پوزیشن میں ہوتے اسمبلیوں کے اندر. دادا آخر میں بتائیے گا کہ حسن بن صبا کے ساتھ بہت زیادہ اس کو ریزمبل کیا جا رہا ہے کہ جس طرح حسن بن صبا نے ایک جھوٹی جنت دکھا کے اور حشیش کا نشہ کروا کے ان لوگوں کو, نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسایا, اور پھر سلجوقی جو حکومت ہے ان سے قتل ان کے کروائے گئے, اور جو اس نے کیا, جو حسن بن صبا کی ایٹریبیوٹس تھیں سیم عمران خان کی ایٹریبیوٹس ہیں. تو اس کے اوپر آج کل بڑی بات ہو رہی ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہی ہے. اچھا. حسن بن صبا جو تھا وہ اس وقت نوجوانوں کو, وہ مختلف یہ جو میلے ٹھیلے لگتے ہیں نا ان میں کیمپس لگا کے اور ایک مصنوعی قسم کی جنت میں لے جاتے تھے حشیش پلا کے. ٹھیک ہے. لیکن جب نوجوان وہاں سے نکل کے واپس جاتے تھے تو ان کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا تھا, ان کو ایک جسمانی تلذذ ملا ہوتا تھا اور ان کو ابھارا گیا ہوتا تھا کہ اگر آپ مر جائیں گے اس کے کہنے کے اوپر تو آپ کو یہ کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ جنت ان کو دکھائی جاتی تھی, اس کی تھوڑی سی جھلک جو وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. یہاں پہ انہوں نے گھر گھر کے اندر ایک جنت قائم کر دی ہے اور اس کا مالی فائدہ بھی ہے. پی ٹی آئی والے آپ کو جو مجھے گالیاں دیتے ہیں تصویر کے نیچے آ کے یا اس کے نیچے آ کے, اس کے ان کو پیسے ملتے ہیں. یہ حسن بن صبا سے اگلا لیول ہے. آپ نے اس کا مالی مفاد وابستہ کر دیا اس کے ساتھ. روزی روٹی وہ یہی روزی روٹی بنا کے بیٹھ گئے. اور اس وقت وہ ایٹم بم ہے, کیونکہ وہ اس کا ایک ہی کام ہے, مجھے پیسے دیں میں گالیاں دوں گا. اسے پیسے سعدیہ خالد دے یا اسے پیسے اجیت ڈیول دے اور کہے کہ فلانے نو گالاں کڈ, وہ انہوں گالاں کڈن لگ جائے گا. یہ جو مئی کے حملوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ بعض پاکستانی اکاؤنٹ جو تھے وہ بھارت کی طرف کھڑے ہوئے تھے, پیسے لاپتے سن. تو حسن بن صبا جو تھا وہ نالائق آدمی تھا. حسن بن صبا کی جو اولاد ہے انہوں نے اس سے ایڈوانس لیول پہ لے گئے, ساتھ میں مالی مفاد وابستہ کر دیا. دیکھیے آپ ماشاءاللہ صبح تیار ہوئی ہیں, یہ آپ نے آچھی گلابی رنگ کا ہے کوٹ شوٹ پہنا ہے, پھر گاڑی آپ نے نکالی ہے, گاڑی چلا کے آپ تردد کر کے یہاں پہ آئی ہیں ریکارڈنگ کے لیے. تو اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کا مالی مفاد وابستہ ہے نا, تنخواہ اپنی ہے تو ٹھیک ہے نا. تو اگر میرا مطلب ہے کہ اور آپ اس کے لیے روزانہ زندگی میں اتنا تردد کرتی ہیں, ایفرٹس کرتی ہیں, اب ذرا اس کو اس پہ منطبق کر دیں کہ انہیں گالاں کڈنے کے پیسے ملیں گے تو وہ کتنا تردد کرتے ہوں گے. اور پھر خاص طور پہ
ਇਹ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੋਂ में गाँव देहात में ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਰੀਲ ਲਾइक ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, तो वो तो फिर जानवरों की तरह उस पर कूद पड़ेगा ना, जुनूनियों की तरह कूद पड़ेगा। दादा इसका कोई इलाज है? हाँ, इलाज है कोई? इसका इलाज यही है, आप अपना किरदार अदा करें, मैं अपना किरदार अदा करूं, हम उसको उतना वक्त दें एक कौमी सर्विस समझ के, भले रोज़ाना के 10 मिनट दें, भले 10 घंटे दें, लेकिन हमें ये हो कि हमने अपना मुल्क बचाना है, अपना मुआशरा बचाना है, ठीक है, और अपनी अगली नस्ल को बचाना है। तो इंशाअल्लाह ये डिफ्यूज़ होता जाएगा, क्योंकि नशा जो होता है वो एक मखसूस वक्त तक के लिए होता है, ठीक है। आपको लगता है कि ये नशे ही हैं और ये बेसिकली नशे की अगली शक्ल है। इन्हें नशा करने के पैसे भी मिलते हैं, नशइयों को नशा करने के पैसे नहीं मिलते, उन्हें पल्ले से पैसे दे के नशा खरीदना पड़ता है। ये वो नशई हैं जो नशा भी करते हैं और साथ में इनको नशा करने के पैसे मिलते हैं। तो दादा जो पैसे दे रहे हैं उनके फंड्स का जो भी प्रोसेस है उनको बंद करें ताकि वो गलत कामों का पैसा दे ही ना सकें। देखिए अब दुनिया के अंदर जो मालियाती निज़ाम हो गया है और जो उनका वॉल्यूम हो गया है, उनका जो हुजम हो चुका है, हम रियासत के तौर पे भी फ़र्द के तौर पे भी बंद नहीं कर सकते उसको। हाँ, ये मैं समझता हूँ कि नामुमकिन है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ये जो क्रिप्टो है, इसका ये जो ब्लॉकचेन है, इसका ऐसा सिस्टम वजूद में आ चुका है कि ये इनफ्लो ऑफ द मनी जो है वो तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम उसको काउंटर करें। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे क्या होता है, गली में खड़े होके अगर कोई शख्स बुलंद आंग में बात कर रहा है ना, मैं आपको पंजाब का तो कम से कम ये बता सकता हूँ, बाकी जगहों पे भी है, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। लोग कहते खसमानू खाए, इसी का फ़ायदा उठा के वो बदमाश बन जाता है, मोहल्ले का गुंडा बन जाता है। पीटीआई के साथ ने भी सोशल मीडिया पे यही किया है, इन्होंने हर शरीफ बंदे की ट्रोलिंग की है। मेरी तो रोज़ाना करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है। और अब आप चूँकि मेरे साथ इस प्रोग्राम में बैठती हैं तो आपकी भी होती है, ये आपके लिए भी एज़ाज़ की बात है कि ऐसा गुमराह तबका जो है वो आपको अपने मकासद की राह के अंदर एक रुकावट समझता है, ठीक है ना भाई। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि जब मई की जंग शुरू हुई है और इंडियन गवर्नमेंट ने जो पहली लिस्ट जारी की कि जिन लोगों का यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन है, उसमें मेरा नाम था पहले 10 लोगों के अंदर। बिल्कुल, पहले 10 जो उन्होंने चुन के बंद किए हैं ना, उसमें खाकसर का भी नाम था। तो मेरे लिए तो ये मेडल है, किसी भी वजारत इत्तलात के मेडल से बड़ा मेडल है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को चुभता हूँ। वो क्या कहते हैं, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। दादा जीते बसते रहें और इसी तरह मुल्क का जो है वो फ़र्ज़ अदा करते रहें। नाज़रीन, ये थे रज़ी दादा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी, ये मुल्क, ये धरती हमारी और हमारे नस्लों के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई थी। खुदारा इसकी कदर करें, इसकी हिफाजत करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।